مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض مخالفین جماعت اسلام احمدیہ پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی لن تجتمع علی دلالت، کہ میری امت دلالت پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. وہ اس حدیث کا غلط مفہوم لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مسلمان احمدی مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، اس وجہ سے احمدی مسلمان حقیقی طور پہ کافر ہی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت دلالت پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، لیکن اس پہ امت جمع ہو چکی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اجماع تو صرف صحابہ کا ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو بھی یہ کہہ دے کہ صحابہ کے بعد اجماع ہوا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ایک دوسرے کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے. بریلوی دیوبندیوں کو کافر سمجھتے ہیں، اہل حدیث کو بھی وہ کافر سمجھتے ہیں. جو بریلوی ہیں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ دیوبندی بدترین کافر ہیں. جو دیوبندی ہیں وہ بریلویوں کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں، اور اہل حدیث ان دونوں گروہوں کو کافر سمجھتے ہیں اور بدعتی سمجھتے ہیں. تو ان کے اجماع کی کیا حیثیت ہوگی جو ایک دوسروں کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے؟ کریں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گستاخ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے گستاخ ہیں، صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، اہل بیت کے گستاخ ہیں، اولیاء کرام کے گستاخ ہیں. آج ہم نے انشاءاللہ یہ ثابت کرنا ہے کہ بریلوی اللہ کے بھی گستاخ ہیں، رسول اللہ کی بھی گستاخ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی بھی گستاخ ہیں، قرآن کی بھی گستاخ ہیں، حدیث کی بھی گستاخ ہیں، ساری شریعت سارے اسلام کے گستاخ ہیں. ارے آج ہم نے ثابت کرنا ہے کہ بریلویت نام ہی گستاخی کا ہے. اور وہ کہتے ہیں میں نے رسالہ سر کی جانب رکھا اور سو گیا. کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں. محمد رسول اللہ کی جگہ حضور، اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو وہ تو انہی کا ہی نام لے رہا ہوں نا. یہ حضور کس کو کہہ رہا ہے؟ اشرف تھانوی. یہ اس مفتی صاحب کو نہیں پتا چلا، اس میں کسی نے پڑھایا بھی نہیں ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتا گیا نال نال. اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے. یہ خواب میں وہ کہہ رہا ہے مجھے ہوئی. اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں. دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے. حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے. 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. اب یہ کون سا حضور ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے؟ اشرف تھانوی. اس کو اس مفتی صاحب نے پڑھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا ہوں. سامنے سارے کہتے ہیں اچھا تو حضور کو خواب میں دیکھ لیا تو سچا خواب ہے. دیکھا آپ نے کیسی چلاکی کرتے ہیں. یا چلاکی نہیں ہوگی، اس کی کمزوری ہوگی. دونوں میں سے ایک بات مانے، یا یہ مانے میں چلاک ہوں، یا یہ کہ میں ان پڑھ ہوں، یا پھر میری طرح کہہ دے نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھے. کون سے چند شخص؟ وہی سارے علماء جن کے پاس وہ بیٹھتا تھا نا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لوگ تو نہیں تھے، ان کے صحبت کے لوگ تھے. کہتا ہے میں نے اپنے سارے مولویوں کو اور حضور یعنی آپ کو بھی دیکھا، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہوگی کہ میں کھڑا کھڑا باوجہ اس کے کہ رکت طاری ہو گئی زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری. اور مجھ کو یہ معلوم تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہ رہی. اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہوا. لو جی ان خواب سے بیدار ہو گیا، تسی بھی بیدار ہو جاؤ. تسی کہتے ہو خواب ہے خواب ہے. اپنی پبلک میں وہ کسی دیوبندیوں کی مسجد میں چلا جاؤں، مجھے تو سارے جانتے ہیں نا.
وہ علی بھائی دیکھیں نا وہ تو خواب تھا. میں کہ یار پڑھو تسی, نہیں ہمارے مفتی صاحب نے فرما دیا خواب, میں کہ خود پڑھو. اے بیدار ہو گیا جی مفتی صاحب, پہلی اتنی بے روزگاری ہے. اچھا, لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا حالت بیداری میں, تو اس بات کا آمادہ ہوا کہ میں خیال کو دل سے دور اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے, اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے. بائیں خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر, سویا نہیں ہے, لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتا ہوں, لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. اگر یہ صرف اتنا بھی پڑھ دینا اللہم صلی علی سیدنا اشرف علی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. درود تو آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں الفاظ ہے نبینا. یہ بیداری میں پڑھ رہے ہیں جی بیداری میں پڑھ رہا ہے. کہ ختم نبوت چلی پاکستان میں 1973 کی بات ہے. 1900 بھٹو کا دور تھا جس میں قادیانی غیر مسلم اقلیتی آئینی طور پہ ڈکلیئر ہوئے. تحریک ختم نبوت چلی. اس تحریک ختم نبوت کے صدر کون تھے؟ خاموش, صدر کون تھے؟ دیوبندی مسلک کے عالم مولانا یوسف بن نوری صاحب. یوسف بن نوری اس کے صدر تھے, دیوبندی مسلک کے عالم. اور دیوبندی مسلک کے عالم یوسف بن نوری صاحب کی صدارت کے نیچے یہ سارے اکابرین اور قائدین اہل سنت تھے یا نہیں تھے؟ حضرت خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی ان کی صدارت کے باوجود نیچے ساتھ تھے کہ نہیں؟ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے کہ نہیں؟ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تھے کہ نہیں؟ پیر کرم شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ علامہ کاظمی شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ تمام اکابر اہل سنت, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب تھے, مگر اس تحریک میں صدر بن نوری تھا. تو صرف ایک ہی نقطہ نظر کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھر جو مرتد ہے اسے کافر قرار دلوانے کے لیے ایک مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے. ایک کو کافر مرتد, اسمبلی میں ایک کو کافر مرتد قرار دلوانے کے لیے دوسرے کافر مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے. قربان جائیں ایسے تصور. رسالہ ہمارے تو میر حمزہ صاحب کا دل بڑا, یہ ساتھ لے لیتے, اور ساڈا دل ہی چھوٹا جے, ساڈا دل ہی چھوٹا. یہ زانی صاحبہ نے سن ساڈا دل بڑا نہیں, ساڈا دل ہے چری چیٹا. ہم ان کو ساتھ کیوں نہیں لیتے؟ من احب للہ وابغض للہ, ان کے ہاں تعدیل و مسلط ہے. میں کام نہیں کرتا لیکن عرض یہ کرتا ہوں ہم کیوں نہیں لیتے؟ سبب کیا ہے؟ اٹھاؤ رسالہ الامداد کو. ایک دیوبندی کہتے ہیں تھانوی صاحب تہاڈی کتاب پڑھی, پھر ہویا کی کہندا خواب آئی. بھائی کی آئی؟ اوے اونچی بولو, سردی لگ دی دے. خواب آئی, خواب میں ہوا کیا؟ پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا اشرف علی تھانوی. استغفر. اندر میں جس نے بیدار ہویا تو میں کیا میرے کو تو بڑی غلطی ہوئی, توبہ 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 توبہ. پھر میں توبہ کرنے کے لیے کیا پڑھتا ہوں؟ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ. کہتا اب بیداری میں وہ سو نہیں رہا, خواب میں نہیں بیداری میں ہوں. دیوبندی کہتے ہیں جی وہ جی خواب سی. میں نے کہا جب بیدار ہوا تو تب کو کیا پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ. آئیں بائیں شائیں یوں کہ چنانچہ سن لو تھانوی کا جواب, کلمے پڑھنے والے کو جواب دیا. اس واقعہ میں تسلی ہے, اور تھانوی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کو, تسلی دینے والے کو میں ختم نبوت کا محافظ مان سکتا نہیں. عموماً تسی وٹ چڑھا چھڑا ہے بھی میں لے کے آندی ہے تھوڑے سے. اے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا انہوں نے, اے دکھاؤ جی, ہشت بہشت 8 چشتیہ کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھے, اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا, اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں. نہیں جی وہ خاص کیفیت میں تھے. یہ خاص کیفیت میں آگے خادم رضوی صاحب علی میں بات کروں گا. وہ کہتے ہیں خاص کیفیت جا کے تسی پونک دے ہو نبی ہوتے. وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے کوئی توبہ نہیں کروائی ہے, انہوں نے صرف یہ کہا کہ کلمہ وہی ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا, مر گئے سارے. یہ
کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینل ہے ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے، تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے. یہ کام تو غلام احمد قادیانی نے نہیں کیا. میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر، میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں، میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں. غلام احمد قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے. وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کا ہے، اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھوایا. یہ فوائد الفواد ہے جس میں حضرت شبلی نے پوچھا تو کلمہ طیبہ کس طرح پڑھتا ہے؟ مرید نے جواب دیا کہ میں اس طرح پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. جو بریلویوں، فوائد فریدیہ تمہاری کتاب ہے 783 ہے. کیا لکھا؟ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اور یہ کتاب تذکرہ کابر اہل سنت، لکھنے والا کون؟ علامہ عبدالحکیم شرف قادری. علامہ عبدالحکیم شرف قادری کیا لکھتا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 324 پر لکھتا ہے، خواجہ غلام فرید کی بہترین کتاب مسلک توحید پر، اور اس میں صفحہ نمبر 83 پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اور یہیں پر بس نہیں بلکہ فوائد الفواد کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود، حوالہ غلط ہو منبر پہ چلنا چھوڑ دوں گا، لکھا ہے لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. شبلی رسول اللہ. حقیقت میں تو ان کا اجماع ہوا ہی نہیں. 1974 میں احمدی مسلمانوں نے تمام مولویوں کو شکست دی، اور بہت سارے مسلمان ہیں جو احمدی مسلمانوں کو مسلمان ہی کہتے ہیں. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش گوئی فرمائی کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، وہ سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک جو کہ جماعت ہوگی. اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو جماعت حق پہ ہو وہ شروع میں اکثریت نہیں ہوگی، بلکہ دوسرے فرقے اس جماعت کی مخالفت کریں گے. محترم علی صاحب نے جو سوال کیا یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. آپ نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا، کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے تھے. وتفترق امتی علی 73 ملتا، میری امت کے 73 بنیں گے. مقصد یہ فگر پورا کرنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ تفرقہ بازی میں میری امت بنی اسرائیل سے بھی آگے بڑھے گی، یعنی اس امت میں وہ تفرقے زیادہ ہوں. ان کا سوال یہ تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سا فرقہ اس میں صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں کسی ایک فرقے کا نام نہیں لیا. جب صحابہ نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، چونکہ جب آپ نے یوں اتنی شد و مد سے فرمایا کہ جو 73 بنیں گے کلہم فی النار، سارے دوزخ میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، ایک گروہ ان میں سے، وہ 73 میں سے وہ بھی ایک ہوگا وہ بھی فرقہ، انہی 73 میں سے ایک کو آپ نے نکالا، الا ملۃ واحدہ. پھر صحابہ نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ ایسا خوش نصیب کون سا گروہ ہے؟ تو آپ نے ایک حکمت کے تقاضے کے مطابق کسی بھی فرقے کا نام نہیں لیا، نہ اہل حدیث، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ شیعہ، کچھ بھی نام نہیں لیا. آپ نے اشارہ ایسا دیا کہ آج سے 1400 سال پیچھے ہمیں جانا پڑے گا اس فرقے کو پانے کے لیے. آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقہ اور دستور پر آج میں، یعنی 1400 سال پہلے آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جو لوگ اس طریقے پر گامزن ہوں گے اور اپنی زندگی گزاریں گے وہ جنت میں جائیں گے، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی کہ آخر الزمان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. تو بدترین مخلوق کے اجماع کی کیا حیثیت؟ من الاسلام الا اسمہ، کہ دنیا میں اسلام کا کچھ نہیں بچے گا سوائے نام کے. نام کا اسلام بچ جائے گا، باقی حقیقت اسلام اٹھ جائے گی لوگوں کی زندگیوں سے. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ،
اور قرآن میں سے بھی حقیقت میں کچھ نہیں بچے گا لوگوں کی زندگیوں میں سوائے رسم کے. رسمی طور پہ لوگ قرآن سے تعلق رکھیں گے. علماؤہم شر من تحت عدیم السماء، اور اس دور کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق خدا ہوں گے، بدترین مخلوق ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنة وفیہم تعود، ہر فتنہ اور شر اس دور کے علماء سے، جو علماء ربانیین نہیں ہوں گے، علماء سو ہوں گے، فتنہ گر علماء ہوں گے. ہر فتنہ انہی سے چلے گا، انہی پر آ کے ختم ہوگا. جب چاہیں گے معاشرے میں آگ لگا دیں گے، جب چاہیں گے بجھا دیں گے. یہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے فرمایا یوشکو ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا. اب گنتے جائیے. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا. اسی کی اللہ تعالی نے ضمانت دی ہے، یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی. مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی. وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہو جائیں گے. یہ خراب کے لفظ سے ہی خراب من الہدی. وعلماؤہم شر الناس تحت عدیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں. من عندہم تخرج الفتنة وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا. یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا، یہی ان کا کام رہ جائے گا. آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے منجی بن کے آئے، یہودیوں کی انہوں نے اصلاح کی کوشش کی. حالانکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہودی النسل تھے، یعنی وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن یروشلم میں یعنی یہ یہودی علماء ان کو دعوت و تبلیغ کا کام بھی نہیں کرنے دیتے تھے. اس سے میں کہتا ہوں کہ مولوی کتنی پیڑی شے ہے، مولوی اتنی پیڑی شے ہے کہ نبی نو بھی کام نہیں کرنے دیتا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں یہ لکھا ہے کہ جو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا تھا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی سوائے ان کے علماء سلف کے اقوال. یعنی اکثریت کا جو ہے نا تانا دینا، اکثریت کا. قرآن کریم آپ دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو ان سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں آتی. مثال کے طور پر رب فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تُطِعْ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اگر تو اکثریت لوگوں کی اکثریت کی اطاعت کرے تو تجھے سیدھے راستے سے وہ گمراہ کر دیں گے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف میں آتا ہے اکثر لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں اور مشرک بھی ہوتے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شاکر بندے تھوڑے. قرآن کریم سے اب تاریخ دیکھ لیں، نبیوں کی تاریخ دیکھ لیں، ایسے بھی نبی آئے ہیں جن کا کوئی ایک امتی نہیں تھا. قیامت کے دن وہ نبی ایک آئے گا، کوئی امتی نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ایک دو امتی ہوں گے. سب سے زیادہ ہمارے نبی کی اور موسیٰ علیہ السلام کی امت زیادہ ہوگی. تو یہ جو ہے سارے. اب میں آپ کو سناؤں ایک حدیث جو طاہر القادری کے لیے بھی بڑی پکی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ سے. قیامت کے دن رب العالمین اتنے غضب میں ہوگا جتنے غضب میں نہ کبھی پہلے ہوا نہ کبھی آئندہ ہوگا. اس دون سارے ڈرے ہوئے ہوں گے، انبیاء بھی ڈرے ہوں گے. اس دن رب فرمائے گا یا آدم اخرج باس النار، اے آدم یہ جو انسان کھڑے ہیں نا ساری مخلوق ہوگی،
جن انسان سارے ہوں گے، اگلے پچھلے، گورے کالے، سب مرد عورتیں سب ننگے کھڑے ہوں گے۔ رب فرمائے گا ان میں سے جہنمیوں کو علیحدہ کر دیں۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے وما بأس النار، اے رب جہنمی کیا ہے، کتنے ہیں؟ رب فرمائے گا من کل الف 999 والیعوذ باللہ، ہر 1000 میں سے 999 جنت۔ بھائیو یعنی قیامت کے دن 1000 میں سے صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا قیامت کے دن۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ 1000 میں سے صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا۔ پھر اس طرح صحیح مسلم کی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام جو ہے وہ اجنبیوں میں آیا ہے، اوپروں میں آیا ہے، تھوڑے تھوڑے تھے، یعنی ایک دو، ہر قبیلے میں سے ایک آدمی دو۔ سیعود غریبا، پھر اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے جو اجنبی ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بھائی جو اہل حق ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بیعت شروع ہوگی۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس حدیث کا کیا مطلب کہ میری امت گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک مسلمانوں میں ایک گروہ ہوگا جو حق پہ ہوگا، اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر الزمان میں وہ گروہ مسیح اور امام مہدی کی جماعت ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر الزمان کے متعلق فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، یعنی کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنا، اور وہ جماعت اسلام احمدیہ ہے۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صل على محمد صل على سيدنا صل على محمد